Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wa sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. دوستو، کل آپ کے سامنے 45 فرق آ چکا ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو کچھ خصوصی شان عطا فرمائی جو نبی ہی کو ملتی ہے، غیر نبی کو نہیں ملتی، اور وہی علامت بن جاتی ہے سچے نبی ہونے کی۔ آج آپ کے سامنے 46واں فرق آ رہا ہے۔ 46 مطلب 46 فرق کا حاصل یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی گفتگو میں تضاد نہیں ہوتا، تضاد میں نہیں، ٹکراؤ، کہ ایک بات کچھ کہہ دیں، ایک وقت میں دوسری بات کچھ کہہ دیں۔ جی، ایک ہی عنوان سے دو باتوں میں ٹکراؤ نہیں ہوگا، عنوان الگ ہوگا، سمجھنے والے کی سمجھ الگ ہوگی۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک مسئلہ سمجھ لیجیے۔ بزرگوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہے عربی میں، تعویل مختلف الحدیث۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو کبھی سنایا تھا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک روز گوشت پکا ہوا پیش کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے۔ تو گوشت تو بہت ہی نادر تھا مدینے میں، جب اسلام اور مسلمانوں میں مالی وسعت نہیں آئی تھی، تو حضرت علی نے سوال کیا حضرت فاطمہ سے کہ یہ گوشت کہاں سے آیا؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ قربانی کا گوشت خشک کر کے، سکھا کر کے ہم نے اس کو ذخیرہ کر لیا تھا۔ تو حضرت علی نے ہاتھ کھینچ لیا، کہا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا ہے کہ قربانی کا گوشت ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ علم ایک سمندر ہے، ضروری نہیں ہے ہم لوگوں کو کہ پورا علم حاصل ہو۔ آج کے دور میں یہ بات لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی، خاص طور پر نوجوان بچے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سارا علم ہمارے ہی پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خاتم النبیین کو کتنا علم عطا فرمایا، پھر بھی فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ آج تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ تھوڑا بات کرنے آ گیا، 2-4-10 حدیث پڑھ لی، 1-2 کتاب پڑھ لی تو پھولے نہیں سماتے، جی پاؤں ان کا زمین پر نہیں ٹکتا۔ کہتے ہیں اندھے میں کانا راجا، اندھوں میں کانا راجا۔ سنیں گے نہیں سنیں؟ جی 2-4 حدیث پڑھ لی، کتاب پڑھ لی، اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کے ساتھ ماشاء اللہ کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ ہاں، اللہ نے کائنات عالم میں سب سے زیادہ علم کس کو دیا؟ اور قرآن ہے، حدیث نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے الجھے گا۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اور پھر اللہ نے نبی پاک کو کہا وقر رب زدنی علما۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتے رہیے کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ کیجیے۔ خیر یہ حدیث سنیے پھر یہ بات سمجھیے گا۔ تو حضرت علی نے ہاتھ کھینچ لیا، تو بہت دور تو جانا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی سے بہت محبت، وہ صرف دیوار تھا۔ ابھی بھی روضے جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں اور حضرت فاطمہ کے مکان کے درمیان صرف ایک دیوار ہے۔ سعودیہ حکومت تو پہلے اور تھا، ابھی حکومت کو اللہ جزائے خیر دے،
انہوں نے اندر سے وہ جو جالی تھی اس کا غلاف ہٹا دیا. اب آپ اوریجنل حضرت فاطمہ کا مکان دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. ایک بہت چھوٹا سا مکان ہے, اس کو ہم نہیں کر سکتے, ہم کو گناہ ہو جائے گا. جی آج کل ہم لوگوں کی زبان میں بولتے ہیں جھکی, سیم لائک اتنا ہی بڑا ہے. آپ لوگوں کیا تو 2 دن میں نے 4 دن سنایا تھا بیڈ روم, واش روم, جی باتھ روم, سٹنگ روم, ڈائننگ روم, روم ہی روم ہے, اور یہاں کچھ بھی نہیں ہے. چلو تو گئے حضور کے پاس دونوں. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ, آپ نے تو منع کیا تھا کہ قربانی کا گوشت ذخیرہ نہیں کرنا ہے, اور یہ بی بی نے رکھ لیا. اور بی بی نے کہا یا رسول اللہ, ابو سے کہا کہ ابو آپ نے نہیں کہا تھا کہ وہ رکھ سکتے ہیں. تو حضور نے فرمایا علی تم بھی صحیح ہو, اور فاطمہ سے کہا تم بھی صحیح ہو. ابتدائی اسلام میں نے منع کیا تھا کہ قربانی کا گوشت ذخیرہ نہیں کرنا تھا, کہ ایک ہی بکرا ہے. مدینے میں کوئی بکری ذبح کرتا ہے تو سب کے گھر میں ایک ایک بوٹی پہنچ جائے. اب ماشاءاللہ مسلمانوں کو وسعت ہو گئی, تو میں نے اجازت دے دی کہ اب ذخیرہ کر سکتے ہیں. تو بی بی فاطمہ کو وہ روایت معلوم ہے جو بعد والی ہے, اور علی تم کو پہلی بات معلوم ہے. اس کا کوئی ٹکراؤ ہے, دونوں کا موقع بدل گیا. تو حدیث کے پڑھنے میں ہمیشہ اس بات کا, ایسی میں نے ایک ڈائری میں 50 روایت میں نے نقل کی ہوئی ہے. جیسے حدیث میں ہے کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار, قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں. اور دوسری روایت ہے القاتل و مقتول کلاہما فی الجنہ. جی قاتل و مقتول دونوں جنتی ہیں. اس کی مثال سمجھیے, حضرت وحشی قاتل ہیں, حضرت حمزہ کے جنتی ہیں کہ نہیں؟ جی دونوں جنتی ہیں. ایک سید الشہداء ایک جنتی ہے, اور قاتل مقتول دونوں جہنمی ہیں جو عصبیت کی جنگ لڑے. ناک میری اونچی رہے, میرا خاندان اور میرا پاندان. اور اسی کے ساتھ ہمارے یہاں اردو میں بولتے اگلدان. ہاں اگلدان آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے, یہ اردو کی اصطلاح ہے. چلو تو نبی کی بات میں تضاد نہیں ہوگا. چلو سچے انبیاء چونکہ اللہ عزوجل کی ہدایت کے مطابق امت کی رہبری کرتے ہیں اور ہدایات دیتے ہیں, اور نیز کذب بیانی سے پاک ہوتے ہیں. کل آیا تھا نبی کبھی بھی جھوٹ. حضور ہی نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. احد میں فرمایا تھا کہ میں ایسا نبی ہوں کہ کبھی میری زبان پر غیر حقیقی کوئی کلمہ مذاق میں بھی نہیں آیا. اس لیے ان کی باتوں میں تضاد نہیں ہوتا, یعنی ٹکراؤ نہیں ہوتا. ایک دفعہ ایک بات کہہ دی, ایک دفعہ ایک بات کہہ دی. جبکہ مرزا قادیانی کی تمام کتابیں, خطبات و ملفوظات تضاد یعنی تضادات, آپس میں ایک دوسرے کی باتوں سے ٹکراؤ. وہ ایسی باتیں لکھتا ہے کہ آپ کہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے, آسمان سے آئے, کہے گا دکھا دے گا بالکل صحیح ہے. اور وہ عبارت بھی اسی کے کتاب میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مر گئے اور کشمیر میں دفن ہو گئے. وہ یہ بھی لکھتا ہے. یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے سنا دیا تھا حوالہ کہ میں اللہ ہوں, اور یہ بھی کہتا ہے میں اللہ کا بیٹا بھی ہوں. ایک دفعہ کہتا ہے, میں بیٹا کو کہتا ہے کہ میرا بیٹا خدا ہے, اور میں خدا کا باپ ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سب ہمارے درس میں گزر چکا ہے. جبکہ مرزا قادیانی کے تمام کتب و خطبات و ملفوظات تضاد سے بھرے پڑے ہیں. چنانچہ علماء نے مرزا کے تضاد پر مستقل کتابیں لکھی. کتاب ہی کا نام ہے تضادات مرزا. مرزا کی جو باتیں آپس میں ٹکراتی ہے, سینکڑوں علماء نے حوالے کے ساتھ ساتھ لکھ دی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اصل میں کل میں نے بتا دیا تھا تمہید کے طور پر کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے قول, فعل, عمل, حرکات, سکنات, خلوت, جلوت, معاملہ, ظاہر, باطن سب شریعت ہوتی ہے. اس لیے اللہ اس کی مکمل اللہ حفاظت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سہولت عقیدہ عطا فرمائے. بس دوستو بس 10 منٹ ہو گیا ہوگا نا جی.